السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ آج آپ لوگوں سے اس بڑے ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر ہم دیکھیں جو مسند امام احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے مہینے کا بتاتا ہوں جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے زنجیروں میں، اور اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے جس میں اتنی ساری اپرچونیٹیز ہیں ہمارے پاس نیکیاں کمانے کے لیے، اور پورے سال میں اس سے زیادہ اچھا موقع اور کوئی نہیں جتنا رمضان کے مہینے کا موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے اجر و ثواب کو میکسیمائز کر سکیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں اصل میں کیا چاہتے ہیں؟ ہم زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ یعنی ایک بڑا ڈیپ فنڈامنٹل کویسچن ہے کہ آخر ہم دنیا سے کیا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دنیا کی کامیابی اور وہ اپنی جگہ پہ، لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہم سب کا یہی ہے کہ ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا جو ہے وہ بھی اچھے انداز میں گزر جائے۔ اسی لیے وہ دعا ہے سورۃ البقرہ میں جو ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دونوں جہانوں کی خیر و بھلائی ہم چاہتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ پورے سال میں اس سے زیادہ اچھا موقع ہمارے پاس اور کوئی نہیں کہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا ایک ذریعہ بنا سکیں۔ تو میں انشاءاللہ کچھ آپ کو آج پریکٹیکل ٹپس دوں گا کہ جو لوگ اسپیشلی جو لوگ کام میں مصروف ہیں، یا اگر کوئی یونیورسٹی جانے والے بھی ہیں جن کے اوپر ایگزامز آئے ہوئے ہیں یا اسائنمنٹس کا پریشر ہے یا اور کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ کیسے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف ہم لوگوں نے اپنے ورک کو مینج کرنا ہے، ایک طرف ہم نے اپنی یونیورسٹی کو مینج کرنا ہے، اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ رمضان کے مہینے میں 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور رمضان سے باہر نکلتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو جس حالت میں رمضان میں داخل ہوتا ہے، جب رمضان سے باہر آتا ہے تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہو چکا ہوتا ہے، پہلے سے بہت بہتر۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو رمضان میں جیسے جاتا ہے ویسے ہی باہر نکلتا ہے، یعنی کہ اس کی صحت پہ، اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو رمضان کے مہینے میں جب داخل ہوتا ہے تو جب باہر نکلتا ہے تو مزید ورس ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس نے رمضان کے مہینے کا فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، تقوی نہ اختیار کر سکا، یہ ساری باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے ہم نے یہ اس بات کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے بنیں جو جس طرح سے رمضان میں داخل ہوئے اس سے بہت بہتر باہر نکلیں۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کو آج ٹپس کے طور پہ دیتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم جو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں ہے وہ یہ کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے رمضان کو میکسیمائز کرنے کے لیے ہم اگر دوسروں کو افطار کروا دیں اور ریگولرلی کروائیں، دوسروں کو افطار کروائیں اور ریگولرلی کروائیں، وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ اپنی جو لوکل مسجد ہے اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں کہ بھئی آپ کو روزانہ ہم 100 روپے کا یا 200 روپے کا سموسے، پکوڑے، کھجوریں، کچھ بھی ہم روزانہ بھجوائیں گے۔ بے شک آپ کام میں بھی مصروف ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو جتنا اجر یعنی روزہ افطار کرنے والے کو مل رہا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، اتنا ہی اجر اس کو ملتا ہے جس نے افطار کروایا ہوتا ہے۔ تو بے شک آپ اتنا سا بھی چھوٹا سا ایفرٹ کر لیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ریسورسز کو بیسٹ یوٹیلائز کریں اور ریوارڈ کو میکسیمائز کریں۔ چھوٹی سی چیز ہے جو کہ ورکنگ پروفیشنلز کو یا جو لوگ یونیورسٹی، اسکول، کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اگر وہ اپنی رقم میں سے تھوڑی سی رقم ڈیلی بیس پہ سائڈ پہ کر لیں، جو کہ وہ لوگوں کی افطاری کے لیے اس کو دے سکیں، اور لوگوں کا چاہے 1 کا کروا دیں، 2 کا کروا دیں، 3، 4، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنے لوگوں کی آپ افطاریاں کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کو ان کے بھی روزے کا اجر و ثواب ملے گا، ان کو بھی ملے گا جنہوں نے رکھا ہوا ہے، اور جو آپ کروا رہے ہیں آپ کو بھی اجر مل رہا ہوگا۔ دوسری ٹپ جو ہے آج کی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ویسے بھی چیریٹی کے لیے اپنے لیے کوئی نہ کوئی مطلب رقم رکھنا جو کہ رمضان کے مہینے میں آپ سائڈ پہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس کھانے کے علاوہ ہے، چاہے ڈیلی کا 50 روپے کیوں نہ ہو یا 100 ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا آپ روزانہ کی اعتبار سے سائڈ پہ کریں، کیونکہ
اور خاص طور پہ جو آخری 10 راتیں ان میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں تو اتنا تیز ہوا کی طرح سے حرکت کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی وہ اعمال سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں جو کہ بے شک چھوٹے ہوں لیکن مستقل طور پر کیے جائیں. تو پہلی ٹپ جو میں نے آپ کو دی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی افطاریاں کروانے کا جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا کوئی نہ کوئی سسٹم ضرور بنائیں. اپنی لوکل مسجد سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, وہاں پہ افطاریاں آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ, یا پھر کوئی اور سسٹم جو بھی آپ کے لیے آسان ہو, کوئی آرگنائزیشن کر رہی ہو ان کو آپ سپورٹ کر لیں تاکہ آپ کے پیسوں میں سے کچھ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کو افطار کروانے میں استعمال ہو جائے. دوسری جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ افطار کے علاوہ کوئی رقم جو آپ سائٹ پہ کر سکیں انشاءاللہ, چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن ریگولر ہو, خاص طور پہ آخری 10 راتوں کے لیے کچھ نہ کچھ مال جو ہے وہ ضرور بچا کے رکھیں کہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے انشاءاللہ. سو یہ تو کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے, جس پہ آپ کے اوپر ایفرٹ کے اعتبار سے کم ہے. ہاں جیب سے پیسہ ضرور جا رہا ہے لیکن آپ کے اوپر ٹائم کا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور وہ اس قسم کی کوئی کنسٹرینٹس نہیں جہاں پہ آپ کو اپنا ورک یا پڑھائی کو سیکریفائز کرنا پڑا ہے. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی ایک دعا لسٹ ضرور بنا لیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں جو یہ آیت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. یہ جو دعا کی آیت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ فَإِنِّي قریب, اللہ ان کے بہت قریب ہے, اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے جب بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی سنا کریں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا کریں. اب یہ جو آیت ہے دعا کی, یہ ان آیات کے بیچ میں آ رہی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا ہے. تو علماء نے اس پہ پھر ڈسکشن کیا کہ آخر یہ کیوں ہے کہ یہ آیت دعا کی جو ہے لگتا ہے ایسے کہ جیسے مطلب رینڈملی یہ ان آیات کے بیچ میں آ گئی, لیکن کوئی بھی چیز قرآن میں رینڈم نہیں ہے, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. اور بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ یہ آیت جو دعا سے ریلیٹڈ ہے یہ رمضان کے روزوں کی آیات کے بیچ میں اس لیے ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے, جہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو روزے دار جب روزہ کھولنے کے وقت دعا کرتا ہے تو وہ دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. تو پہلے سے سوچ لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے معاملے میں کوئی دعا کرنی ہو, اپنے بزنس سے ریلیٹڈ کوئی دعا کرنی ہو, اپنے ایگزامز میں پاس ہونے سے ریلیٹڈ کوئی دعا کرنی ہو, اپنی فیملی کے لیے, اپنی فیملی کی ہیلتھ کے لیے, اپنے جو بڑے بوڑھے جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے, جنت کے حصول کے لیے, دین کے علم کے میں اضافے کے لیے, یعنی کوئی بھی دعائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں اس کی ایک پہلے سے لسٹ بنا لیں. کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات ہم لوگ نا دعاؤں میں بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں, یعنی اس طرح سے دعائیں نہیں مانگتے, یا ہم لوگوں نے کچھ رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہیں جو ہمیں زبانی یاد ہوتی ہیں, اور جب ہم دعا مانگ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم فوکس کر کے نہیں مانگ رہے ہوتے, یعنی بالکل دھیان دیے بغیر دعا مانگتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ فوکس کر کے دعا مانگیں گے, جتنا زیادہ آپ گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے, اتنا زیادہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. سو یہ ایک میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب جو ہیں وہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کوئی ایک نوٹ بک لے لیں جس پہ ہم یہ دعائیں جو ہیں وہ لکھ لیں کہ میں نے انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ یہ دعائیں ضرور مانگنی ہیں. شاید مجھے اس میں 3 منٹ لگ جائیں گے, 5 منٹ لگ جائیں گے, لیکن ضرور میں نے یہ ڈیلی بیسس کے اوپر, خاص طور پہ وہ ٹائم جو کہ دعاؤں کے لیے مسنون ہوتے ہیں, اس میں ضرور یہ دعائیں مانگا کروں گا. سو یہ آج کی تیسری ٹپ ہے کہ جو بھی لوگ ورک پلیس میں بھی ہیں ان کو بھی اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگا, بیکاز یہ چیزیں بڑے ایزیلی مینیج کی جا سکتی ہیں. اچھا, پھر یہ کہ رمضان کا مہینہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ بھی ہے, اور اسی لیے یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہم پہ آئے اور ہم اس میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑ پائیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جو کہیں پہ بھی اگر کوئی دورہ قرآن ہو رہا ہے تفسیر کا, وہ ضرور آپ اس کو اٹینڈ کریں, کہیں پہ بھی ہے, چاہے وہ آپ کے لیے کوئی آن لائن ہے یا آن سائٹ ہے, کیونکہ آج کل تو کووڈ کی وجہ سے کافی ساری آن سائٹ ایکٹیویٹی ویسے ہی بند ہے. تو اگر آپ کے لیے آن لائن بھی پاسبل ہو وہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ڈیلی کمیوٹ میں اگر آپ آفس جاتے ہیں یا کوئی بھی اس قسم کا ٹریول آپ کا ہوتا ہے, اس کمیوٹ کے دوران آپ آن لائن چیزوں کو سن سکتے ہیں. بہت سی چیزیں اس طرح سے ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو کوئی نہ کوئی سلسلہ ضرور رکھیں جہاں پہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا سلسلہ رکھیں. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
شاید قرآن مجید پڑھنا جو ہے نا، قرآن مجید کو ختم کرنا رمضان کے مہینے میں ضروری ہے. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اگر آپ یعنی قرآن مجید کو ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ بگننگ ٹو اینڈ پڑھ سکیں الحمدللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ضروری اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب والی چیز یہ ہے کہ چاہے آپ قرآن کا ایک ہی پارہ پڑھ لیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، غور و فکر کر کے پڑھیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. تو بیسٹ جو چیز ہے وہ میں پہلے بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اگر کوئی دورہ قرآن جوائن کر سکیں ان یور اسکیڈول، اس کو آپ فٹ ان کر سکیں، دیٹس دا بیسٹ آپشن. کیونکہ اس میں آپ قرآن کے تھرو گزر بھی رہے ہیں بگننگ ٹو اینڈ، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اس کی ترجمہ تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہے. اگر یہ پاسبل نہ ہو آپ کے لیے کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ جی میرے لیے دن میں 2 گھنٹے نکالنا یا 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے نکالنا پورے دورہ قرآن کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو اس کا کوئی سمرائزڈ ورژن کیا جا سکتا ہے. سمرائز بھی پاسبل نہ ہو تو کم از کم آپ کوئی ایک آدھ پارا ہی اٹھا لیں جس کو آپ سمجھ کے پڑھیں، چاہے اپنی ڈیلی کمیوٹ میں پڑھیں یا ڈیلی بیسس کے اوپر سمجھ کے پڑھیں. کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا اس نیت کے ساتھ کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اس کا اجر و ثواب پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ ہے جو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے. ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے وہ اپنا ایک کوئی پتہ نہیں عالمی ریکارڈ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس دفعہ جو ہے نا رمضان میں 5 دفعہ قرآن ختم کیا، میں نے 6 دفعہ ختم کیا. اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنا یعنی ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم مطلب نہیں ہمیں پتا، لیکن اس کے ہر حرف پہ ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں، تو الحمدللہ یہ فائدہ تو ہے. لیکن ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اجر یہ ہے کہ قرآن کی اگر ایک آیت کو بھی سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ، تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھا جائے اس انٹینشن کے ساتھ کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب ہے. اس کا پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ جو ثواب ہے ایک آیت پڑھنا سمجھ کے، کیونکہ وہ بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے اور یہ سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے اور اس نیت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے کہ اپلائی کرنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اپلائی کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو سمجھنے کا موڈ ہوتا ہے. سو یہ ہمارا تھوڑا سا ایک المیہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن سے ویسے ہی دور ہیں، اور جو قرآن سے قریب بھی ہیں وہ صرف عربی زبان میں پڑھتے ہیں اور عربی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ان سے اگر پوچھا جائے کہ سورہ فاتحہ سے لے کے الناس تک آپ کو کتنا ایک قرآن سمجھ میں آیا، تو وہ ان کا شاید جواب ہوگا 0، کچھ سمجھ نہیں آیا. اس سے بہتر کیا ہے کہ قرآن مجید کو یعنی کہ عربی میں بھی پڑھنا اور پھر ساتھ اس کے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا، اور اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو ترجمے کے ساتھ اس کی تفاسیر کو بھی پڑھنا، تاکہ آپ کو قرآن کا فہم حاصل ہو سکے. اور جب فہم آئے گا تو پھر آپ کے لیے اس کو اپلائی کرنا بھی آسان ہو جائے گا. سو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا ضرور نکالیں اپنے آفس آورز میں یا آفس آورز کے بعد یا جب آپ کمیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا ضرور نکالیں. ایون اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر چاہے آپ آدھا گھنٹہ دیں، 1 گھنٹہ دیں، 1.5 گھنٹہ دیں، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو، ضرور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں. کیونکہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اجر و ثواب کو بھی میکسیمائز کریں، اور شاید ہمارے لیے یہ فائدہ ہو کہ ہم اپنے کردار کو بدل سکیں قرآن مجید کو پڑھ کے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ آخری جو آپ کی 10 راتیں ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائمنگ اس طرح کرنی ہے اپنی، اور اپنے آپ کو پلیس اس طرح کرنا ہے کہ آپ آخری 10 راتوں کے لیے نا اپنی انرجی کو فل رکھیں. دیکھیں اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ شروع میں جو ہے نا وہ بہت ٹربو لگا دیتے ہیں. شروع میں جب رمضان شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ زبردست طریقے سے رمضان میں گئے اور عبادات اور ماشاءاللہ تراویح کی نمازیں اور یہ اور وہ، لیکن تقریباً 8ویں 9ویں دن جا کے نا وہ ساری کی ساری جو انرجی ہے نا وہ نکل جاتی ہے. انسان کی جو ہے نا وہ انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے اور انسان کہتا ہے یار اب اتنے پچھلے 1 ہفتے سے میں یہی کر رہا تھا، ہائی پریشر سچویشن کریٹ کی ہوئی تھی. اور پھر ہوتا یہ کہ جب وہ طاق راتوں پہ آتے ہیں، جب آخری عشرے پہ آتے ہیں، تو اس ٹائم تک بالکل پیٹرول کی ٹینکی خالی ہوتی ہے اور اس ٹائم پہ پھر وہ عبادات کو ڈاج کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ طاق راتوں کو شاپنگ میں گزار دیتے ہیں بجائے کہ وہ ان راتوں میں عبادت کرتے اور میکسیمم اپنی عبادت کر دیتے. وہ ٹائم جو ہے نا آؤٹ آف مطلب کیونکہ آلریڈی انہوں نے اپنی انرجی بہت زیادہ کنزیوم کر لی ہوتی ہے، تو آخری 10 راتوں میں اکثر جو ہے لوگ وہ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے اور نائٹ آؤٹس ہو رہی ہیں اور کسی جگہ پہ بوفے کھانے جا رہے ہیں، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اس کو برائے مہربانی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. یہ ڈونٹس ہیں آف دا منتھ آف رمضان کہ ڈونٹ
waste the last 10 nights of the month of Ramadan. last 10 راتوں میں نا آپ اپنے آپ کو آرام سے بلڈ کریں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا شروع میں ٹربو لگا دیں بعد میں ہوا نکل جائے آپ کی, بلکہ شروع سے لے کے اسٹڈی پیس رکھیں, آرام سے چلیں جو آپ سے ہینڈل ہو رہا ہے صحیح طریقے سے وداؤٹ کازنگ انڈیو پریشر. اور لاسٹ 10 راتوں میں نا فل ٹربو لگا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ لاسٹ 10 نائٹس میں خود بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے, اپنی پوری فیملی کو پریپیئر کرتے تھے کہ اب ہم نے راتوں کو جاگنا ہے, عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ. سو یہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ لاسٹ 10 نائٹس کو بالکل ضائع نہ کریں, کیونکہ ان میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے کے برابر نہیں, 1000 مہینے سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے واللہ عالم, اللہ کو بہتر پتہ ہے. سو اس لیے آپ نے جو لاسٹ 10 نائٹس ہیں, اگر آپ آفس سے چھٹی لے سکیں یا اپنی پڑھائی سے چھٹی لینا اگر پاسبل ہو تو دیٹس دا بیسٹ, دس از دا بیسٹ آپشن. اگر آپ لاسٹ 10 نائٹس میں چھٹی لے سکیں گے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہیں بھائی پورے سال میں 365 ڈیز ہیں, مجھے صرف 10 دن چاہیے, صرف 10 دن چاہیے اپنے رب کے ساتھ قرب کے لیے. جو لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں بیٹھ سکتے نو پرابلم, ایٹ لیسٹ پھر بھی ہم اپنی عبادات کو میکسیمائز کر سکتے ہیں, کیونکہ انہی میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. That's almost 83 years, یعنی almost 83 years کی عبادت ایک طرف, اور اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ پھر بھی ان سب سے بہتر ہے. So my dear brothers and sisters, یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ابھی سے پلاننگ کر لیں تاکہ بعد میں جا کے سرپرائز نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ if you fail to plan, you plan to fail. So ابھی سے پلاننگ کریں کہ بھئی میں نے لاسٹ 10 نائٹس کو کیسے گزارنا ہے. ابھی سے اگر کہیں لیو کے لیے اپلائی کرنا ہے ابھی سے کر دیں. ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشن میں عید سے 2-3 دن پہلے ہی چھٹی مل جاتی ہے, اگر آپ کا باس اچھا ہے تو آپ کو 2-3 دن پہلے مل جاتی ہے, کبھی کبھار ہفتہ پہلے مل جاتی ہے. سو وائی ناٹ ٹیک 3 ایکسٹرا ڈیز اور 4 ایکسٹرا ڈیز آف ایز ویل, اور انہی 10 نائٹس کو آپ میکسیمائز کریں اپنے لیے بھی اور اپنے فیملی کے لیے بھی, کیونکہ جب آپ کی ساری فیملی آپ کے ساتھ ہوگی نا اس چیز میں تو مل کے عبادت کرنے کا مزہ ہی اور ہے. جب سارے سیم پیج پہ ہوں کہ بھی آخری 10 رات آ رہی ہیں تو ہم لوگوں نے خوب محنت کرنی ہے, خوب عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے انشاءاللہ. اچھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنی فیملی کو انوالو کریں, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے پریکٹیکل ٹپ, وہ یہ کہ کوئی نہ کوئی ٹائم آپ دن میں ایسا نکال سکتے ہیں جہاں پہ ساری فیملی کو آپ اکٹھا کر کے کوئی بھی لیکچر وغیرہ چیزیں, چاہے آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی سیریز ایسی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی کو سب کو دیکھنی چاہیے, آپ سب کو اکٹھا کریں, ٹی وی کے ساتھ اپنا لیپ ٹاپ کنیکٹ کر لیں یا کوئی بھی ڈیوائس کنیکٹ کر لیں یا کمپیوٹر پہ دیکھ لیں, جس طرح بھی آپ کے لیے پاسبل ہو, کوئی نہ کوئی سیریز ایز اے فیملی ضرور فالو کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اکیلے میں جب نیکی کرتا ہے نا تو اس کے لیے وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باقی فیملی ممبرز اس کی بات کو نہیں سمجھتے اور سیم پیج پہ نہیں ہے. لیکن جب سارے ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پھر کلیکٹیولی جب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے سپورٹ نیٹ ورک بنتے ہیں. جس طرح اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ جب لوگوں کی ہم لوگ کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اکثر کوئی اگر ماں باپ آئیں اور وہ یہ کہیں کہ جی ہمارا بچہ بڑا خراب ہے, اس کو آپ ذرا کوئی سمجھائیں اور اس کو ٹھیک کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ کام غلط ہوتے ہیں سو آن, تو میرا اکثر جواب یہ ہوتا ہے کہ میں اس بچے کو نہیں, اس بچے کے دوستوں کو بھی بلائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے میں اس کو ایک ڈوز دوں اور یہ سدھر جائے, لیکن جانا اس نے واپس تو اسی کمپنی میں نا جہاں پہ اس کے دوست ہیں, تو جب ان کے بیچ میں جائے گا وہ اس کو پھر بلا بلا کہیں گے کہ تو بڑا مولوی ہو گیا اور یہ وہ, تو یہ پھر ہو سکتا ہے ان سے انفلوئنس کھا جائے اور یہ انہی کے لائف اسٹائل پہ آ جائے. سو وائی ناٹ گیٹ آل آف ہز فرینڈز آلسو. تو ایسا کر لیں, اپنے گھر میں آپ ایک ٹاک ارینج کر لیں, اس کو بھی بلائیں, اس کے فرینڈس کو بھی بلائیں, میں ساروں کو ڈوز دیتا ہوں ٹکا کے, اس کے بعد Q&A رکھتے ہیں, سوال جواب کریں. انشاءاللہ جب ساروں کا ایک لیول ہوگا نا تو پھر سب کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو سکے تو ون آف دا بیسٹ تھنگز یو کین ڈو فار یور سیلف اینڈ فار یور فیملی ممبرز, اس کے ساروں کو انوالو کریں ان آرڈر ٹو واچ اے سیریز ان دا منتھ آف رمضان, جو کہ آپ سارے باقاعدگی کے ساتھ فالو کر سکیں ایز اے فیملی. اور نہ صرف اس کو دیکھیں بلکہ دیکھنے کے بعد ایک تھوڑا سا ٹائم نکالیں, 10 منٹ 15 منٹ, جہاں پہ آپ لوگ آپس میں اس کو ڈسکس کریں. اس سے ایک تو فیملی کا اپنا بانڈ بھی بڑا اسٹرانگ ہوگا, دوسرا یہ کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہوگا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل کرے گا کہ جو اتنا اچھا گھر ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہوتی ہے, لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے اس کو عمل میں لے کے آنا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہوتی ہے ایسے گھرانوں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو اور کلیکٹیولی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے.
سو یہ ایک ٹپ ہے انشاءاللہ کہ اپنے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا ضرور نکالا جائے. اچھا, اسی کے ساتھ یہ کہ اب ہمارے پاس جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ایک بہت بڑا چیلنج جو ورکنگ پروفیشنلز کو بھی آئے گا, جو اسٹوڈنٹس کو بھی آئے گا, اسپیشلی وہ جن کے ایگزامز ہیں اور وہ جو کہ ابھی کوئی بڑی ان کے اسائنمنٹس وغیرہ ڈیو ہیں, وہ ہوگا یہ کہ آپ نے اپنے آورز کو مینج کیسے کرنا ہے. ٹائم مینجمنٹ ول بیکم اے ہیوج ایشو ناؤ. ٹائم مینجمنٹ, سلیپ مینجمنٹ, یہ بڑا ایشو ہے. کیونکہ دیکھیں, چلیں لیٹ اسٹارٹ وتھ سلیپ مینجمنٹ. آپ اگر ورکنگ پروفیشنل ہیں, اچھا افطاری کا ٹائم ہوتا ہے جی لیٹ سپوز 6:30 بجے, 6:30 بجے افطاری ہوتی ہے, پھر آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, آپ تراویح پڑھتے ہیں, یا آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا آپ گھر میں آرگنائز کر رہے ہیں, ایدر وے آپ قیام اللیل کا کوئی نہ کوئی سسٹم کرتے ہیں. پھر جو ہے نا فجر کی اذانیں جو ہیں وہ تقریباً لیٹ سپوز 4:30 بجے ہو رہی ہیں, تو ٹائم بڑا تھوڑا ہے. اور 4:30 بجے یعنی اگر رات کو 12 بجے آپ فارغ ہو رہے ہیں اپنی قیام اللیل وغیرہ سے اور سب چیزوں سے, تو 12 بجے اگر آپ فارغ ہو رہے ہیں تو 4:30 میں کوئی, اور پھر 4:30 میں بھی آپ نے, مطلب یہ تو فجر کا ٹائم ہے نا, آپ نے اس سے تقریباً گھنٹہ پہلے اٹھنا ہوگا یا 40 منٹ پہلے اٹھنا ہوگا, سحری کرنی ہوگی, تو وہ آپ لگا لیں تقریباً 4 بجے یا 3:30 بجے. تو 12 12:30 سے لے کے 3:30 تک کوئی ٹائم نہیں بچتا خاص. تو آپ نے سونا بھی ہے, اب ظاہری بات ہے. یا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرا کوئی اسکیڈول ایسا ہے کہ میں رات کو اٹھ سکتا ہوں اور فجر کے بعد سو لوں گا, واللہ عالم, جو اب آپ نے یہ پلاننگ کرنی پڑے گی پہلے سے. تو میں چونکہ آپ ہر کسی کا اسکیڈول جانتا نہیں ہوں, لیکن اس لیے آپ نے خود تھوڑا سا پلان کرنا ہے کہ میں نے اپنی سلیپ کو مینج کیسے کرنا ہے, کیا تراویح کے بعد میں کتنا سو رہا ہوں. اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ رات کو ضرور سوئیں, چاہے گھنٹہ ہی سو لیں, 1.5 گھنٹہ سو لیں, 3 گھنٹے سو لیں, لیکن ڈو گیٹ سم سلیپ ایٹ نائٹ. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ لاسٹ 10 نائٹس میں جہاں پہ آپ فل ٹربو لگا لیں, لیکن جو پہلی 20 راتیں ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ رات میں ڈو گیٹ سم ٹائم ٹو سلیپ. ایک تو سحری سے پہلے, اور ایک پھر جو فجر کی نماز کے بعد بھی اگر آپ سونا چاہتے ہیں, ریسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ فجر کافی جلدی ہو رہی ہے. اور آپ کے آفس میں اگر آپ کو آفس 8 بجے لگتا ہے, 9 بجے لگتا ہے, تو 4:30 میں اور 9 میں بڑا فرق ہے. تو اس لیے آپ کے پاس یہ ٹائم بچتا ہے, یہاں پہ بھی آپ اپنی سلیپ کو تھوڑا بہت پورا کر سکتے ہیں اگر آپ کے لیے پاسبل ہو. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا اگر آپ ورکنگ پروفیشنل ہیں, اگر آپ کو دوپہر میں ٹائم ملتا ہے تو کیلولا ضرور کریں, ایون اف اٹس 10 منٹس, 15 منٹس, 20 منٹس. میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی لائف میں ریگولرلی کیلولا کرتا ہوں. بہت 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 ریئر ہوتا ہے کہ مجھے کیلولا کا ٹائم نہ مل رہا ہو. یعنی فار ایگزامپل کبھی کوئی دوپہر میں ٹاک آ جائے, ٹھیک ہے, مطلب بالکل این 12-1 بجے یا اس ٹائم پہ کر کے, وہ ٹاک پھر ایسی ہوتی ہے جہاں پہ میری سلیپ کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا جو 10, 15, 20 منٹس کا کیلولا ضرور لوں. وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نا ریچارج کر دیتا ہے, آپ کی پوری بیٹری جو ہے نا وہ ریچارج ہو جاتی ہے, اور پھر آپ باقی کی جو ایوننگ ہے نا بڑے سکون سے گزارتے ہیں. مطلب اگر آپ دن میں کام کر رہے تھے, دوپہر کو آپ نے کیلولا کیا 15 منٹ کا, آپ کی پورا سسٹم جو ہے وہ ریچارج ہوا. اب آپ یہ جو دوپہر اور شام کا ٹائم ہے یہ بڑے پروڈکٹیولی گزار سکتے ہیں. اور الحمدللہ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے چاہے اپنا کام کرنا ہے, چاہے پڑھائی کرنی ہے, چاہے اللہ کی عبادت کرنی ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, الحمدللہ یو ول ہیو انف انرجی. اگر آپ کیلولا نہیں کریں گے تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, بلیو می, آپ کے انرجی لیولز افطار ٹائم تک نا آپ بالکل فارغ ہو چکے ہوں گے. سو میں آپ کے بھلے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ پلیز, یہ نبی کی سنت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ایک اور چیز یہ اسی مینجمنٹ کے اندر ہم دیکھیں, وہ یہ کہ what do you eat and how much do you eat, that's also very important. افطاری کے ٹائم پہ نا, یعنی یہ کوئی جنگ عظیم نہیں چل رہی کہ جہاں پہ آپ کی اور کھانے کی دشمنی ہے اور آپ نے کھانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے. یعنی اتنا کھائیں جتنا آپ کی کیپیسٹی سے کم ہے, یعنی اپنی کیپیسٹی سے کم کھائیں. کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آٹومیٹک چیز ہے کہ انسان کے اندر لیزینس آ جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا کھائیں گے, مناسب کھائیں گے, تو الحمدللہ, اور وہ بھی خوراک ایک تو مناسب بھی کھانی ہے, دوسرا ہیلدی چیزیں بھی کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ فرائیڈ چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں اور اس قسم کی جو ہے نا ہیوی قسم کی چیزیں کھائیں گے, اتنا زیادہ آپ کے اندر لیزینس آئے گی. اگر لیزینس آئے گی, نہ کام ہوگا اس کے بعد, نہ آپ کی عبادت ہوگی. تو جو لوگ فار ایگزامپل اگر اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کالج میں, ان کے اگر ایگزامز وغیرہ آ رہے ہیں, تو اگر آپ اوور ایٹ کر جائیں گے افطاری میں, کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان کے پیٹ کو بھوک کم لگی ہوتی ہے, نظروں کو بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے, تو ہم اوور انڈلج کرتے ہیں, اوور ایٹ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, سسٹم پورا کلیپس کر جاتا ہے, اور افطاری کے بعد نا بالکل ہم مطلب مرنے والی حالت ہوئی ہوتی ہے. نہ اس ٹائم پہ پڑھائی ہو سکتی ہے, نہ اس ٹائم پہ کوئی کام ہو سکتا ہے, نہ اس ٹائم پہ عبادت ہو سکتی ہے. بس دل چاہتا ہے کہ بندہ لیٹا رہے اور اپنا بس ٹائم ضائع کرے. کیونکہ اس ٹائم مینجمنٹ کے اندر, اس
sleep management के अंदर, इस eating management के अंदर, यानी it's very important to be mentally prepared for things that are coming ahead of you. पहले से अगर आपको पता होगा ना तो फिर आप ज्यादा अच्छे स्टेप्स ले सकेंगे आज से. सो इसमें जहां पे टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, तो मैं समझता हूं कि आजकल के दौर में टाइम मैनेजमेंट इज मोर अबाउट व्हाट नॉट टू डू रादर देन व्हाट टू डू. सो आजकल टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा मसला है कि इससे कैसे निजात पाई जाए. ये आपके लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगा रमजान के महीने में. जो लोग इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट ऐप्स के थ्रू, आपको सलाम है. लेकिन वैसे अगर आप देखें सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर, अक्सर लोग अपना टाइम जाया करते हैं. ना इसमें काम करेंगे ना इबादत करेंगे, तो फिर क्या होगा? लॉस होगा. इसलिए इसका रोजा रखना मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल काम है. लेकिन प्लीज कोशिश करें कि रमजान के महीने में ना, जहां तक हो सके, यू नीड टू फास्ट फ्रॉम योर मोबाइल फोन एज वेल. बिकॉज अक्सर औकात, जैसे मैंने कहा, कि अगर आप ओवर ईटिंग करके अपने फोन को लेके बैठ गए हैं, यानी इमेजिन करें, अक्सर लोग ये करते हैं रमजान के महीने में, अफ्तारी करने के बाद अफ्तारी में ओवर ईट किया, इतना खा लिया, और उसके बाद फोन पकड़ के बैठ गए, और 2 घंटे कहां चले गए पता ही नहीं चला. ना उस दौरान काम हुआ, ना उस दौरान इबादत हुई. इसलिए मैं समझता हूं कि अपने आप को पहले से डिसिप्लिन करना और प्लानिंग करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो ये कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट. अच्छा, मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी देख लेता हूं, ताकि वी आर एबल टू एड्रेस देम. कुछ तो काफी बड़े बड़े सवाल हैं. खैर बहरहाल मैं देखता हूं. आप इजाजत दें तो मैं एक आध क्वेश्चन. जी जी, श्योर, गो अहेड. एक सवाल यह आया है बहुत इंटरेस्टिंग कि कैलूला किसे कहते हैं? राइट. कैलूला जो है बेसिकली ये आपका एक आफ्टरनून नैप होता है. ठीक है, जब आप लेट सपोज के 12 बजे के बाद आप कह लें, और जोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, जोहर की नमाज से पहले भी कर सकते हैं. ईदर वे इट्स फाइन. एक छोटा सा नैप होता है जिसको सिएस्टा भी कहते हैं स्पेनिश में, इसको पावर नैप भी कहा जाता है. ये बेसिकली जो नैप होता है, ये आप लेते हो तकरीबन मिनिमम 10 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. तो एनीथिंग ओवर 20 मिनट्स इज नॉट कैलूला. ठीक है, तो आपने आइडियली, मैं समझता हूं कि 15 मिनट, 12 से 15 मिनट जो है ना, बड़ा आइडियल होता है. अच्छा, इसमें होता क्या है कि मेरे अपनी तो आदत बन चुकी है कि मैं बगैर अलार्म क्लॉक के भी अब उठ जाता हूं. मतलब लेटता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 15 मिनट्स मेरी खुद ही आंख खुल जाती है ऑटोमेटिकली, एंड आई फील कंप्लीटली फ्रेश. अच्छा, अगर आपको नींद ना भी आए, समटाइम्स आप कहेंगे कि जी मैं 10 मिनट लेटा, नींद ही नहीं आई, डजंट मैटर, समझे कैलूला हो गया. एज लॉन्ग एज आप किसी सोफे पे या बिस्तर पे कहीं पे भी आप लेट, जमीन पे भी लेट जाए, कोई मसला नहीं. आप लेट गए और आपने 10-15 मिनट बस लेटे रहे, ठीक है, नींद आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आती नो प्रॉब्लम. ठीक है, कैलूला हो गया आपका. तो ये नहीं कि अब आप सोएंगे आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि होता ये कि आपकी, अब थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं तो रेम साइकिल होती है, रैपिड आई मूवमेंट. तो वो जब आप 30 मिनट्स के ऊपर जाएंगे ना, तो उसके बाद अगर आप उठेंगे तो फिर आप ना बहुत ग्रॉगी फील कर रहे होंगे, बड़ा लेजी फील कर रहे होंगे. इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि 20 मिनट से पहले पहले आपने अपना कैलूला खत्म करना है. मतलब शुरू में मैं रेकमेंड करता हूं आप अलार्म लगा के सो जाएं. अगर और इंशाल्लाह फ्यूचर में ये होगा कि आपको ऑटोमेटिकली अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपकी बॉडी जो है इतनी ट्यून हो जाएगी कैलूला के साथ इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. एक क्वेश्चन ये है कि क्या एलीट क्लास जो इफ्तार पार्टी अरेंज करते हैं, क्या उनको उसका अजर मिलता है? देखिए, इफ्तार कराना एलीट क्लास भी अगर करा रही है, तो अगर किसी को खाना खिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसमें हो सकता है कि टाइज ऑफ किनशिप के लिए कर रहे हो सकता है कि आप अपने जो अजीज व कारिब हैं उनके साथ रिलेशनशिप में कर रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम. लेकिन मैं समझता हूँ कि तो उसका अजर होगा डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला. अल्लाह ताला उनकी नीयत को जानता है कि वो क्यों कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह, जिस तरह कि आप सल्लम की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए अजर सवाब का मतलब जरिया बनाएगा. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने सवाब मैक्सिमाइजेशन की बात है, अगर आपने रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन की बात करनी है, तो बेहतर यह है कि आप उसी रकम से ज्यादा उन लोगों को खिलाएं जो कि मुस्तहिक भी हैं, जिनके पास आमतौर पे खाने को होता नहीं है. तो इससे फिर आप क्या कर रहे हैं? आप डबल फायदा कर रहे हैं. एक तो उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिनके पास नॉर्मली होता नहीं है खाने के लिए बहुत कुछ, और दूसरा ये कि आप ज्यादा लोगों में इफ्तार करवा सकते हैं, और जितने लोगों ने रोजा रखा होगा उन सबका सवाब आपके अकाउंट में जा रहा होगा. जज़ाकल्लाह खैर. कोई पूछ रहा है कि कोई आप रिकमेंडेशन है आपकी जो फैमिली के साथ सीरीज इकट्ठे देख सकते हैं? जी बिल्कुल. देखिए, बहुत सारे दौरा कुरान आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन जो हो रहे होते हैं रमज़ान के महीने में. हमारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है यूथ क्लब के प्लेटफॉर्म से कई इंशाल्लाह आपको नज़र आ रहे होंगे. कुछ
ہماری جو سسٹر سائڈ پہ ہیں وہ کروا رہی ہوں گی, کچھ ہمارے بردر سائڈ پہ ہو رہے ہوں گے. تو دیر آر پلینٹی آف انشاءاللہ سیریز, اور آپ دیکھیں گے ابھی آپ آن لائن اگر آپ دیکھیں تو یو ول فائنڈ انشاءاللہ کہ اچھا کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے کے بھی پڑھے ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو کہ دورہ قرآن, دورہ تفسیر آن لائن پہلے سے بھی موجود ہیں, بڑے بڑے اچھے اچھے جو ہے نا علماء کے پڑھے ہوئے ہیں, آپ انشاءاللہ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے, آپ کے فیملی کے لیے سوٹیبل ہے, دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اردو میں پسند کرتے ہوں گے کہ جی ہمارے فیملی میں زیادہ بڑے بوڑھے ہیں وہ اردو میں ہی پسند کرتے ہیں. کچھ کی فیملی میں ہوگا کہ بچے ہیں, ٹین ایجرز ہیں جو کہ بالکل آپ کے جو آپ کے ماڈرن اسکولنگ سسٹم ہے اس کے اندر ہیں, اور ان کے لیے شاید کسی بہت ہیوی پرسنالٹی کو سننا اتنا آسان نہ ہو, ان کے لیے پھر آپ انگلش کے بھی بہت سارے آپ کو مل جاتے ہیں. سو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ آن لائن سرچ کریں رمضان سے پہلے ہی, اور دیکھ لیں کہ کہاں پہ آپ کے لیے اس اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو اٹیچ کرنا ایزی ہوگا انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, میرے خیال سے اتنے کوشچنس کافی ہیں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. میری دعائیں جی آپ لوگوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے, اور میں اسپیشلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے جو بھی ہم سے ہوئیں. رمضان کا مہینہ یقیناً اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ بھی ہے, اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اصل جو رمضان کا ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ رمضان کا مہینہ تم پہ آیا, تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. یعنی تقوی کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو بھی ہمارے اندر غلطیاں ہیں, جو بھی ہمارے اندر عیب ہیں, جو بھی ہمارے پرابلمز ہیں, ہم اس رمضان میں اپنے اندر سے ان کا صفایا کریں گے, کیونکہ پورے سال میں جو سب سے بیسٹ موقع ہے نا اپنے گناہوں کو بخشوانے کا, اپنی بری عادتوں کو ڈراپ کرنے کا, رمضان سے اچھا موقع نہیں ملے گا. کیونکہ رمضان میں آپ کو صرف ایک دشمن سے لڑنا ہے جو کہ آپ کی اپنا نفس ہے. باقی پورے سال آپ کے دو دشمن ہوتے ہیں, آپ کا نفس بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی ہوتا ہے. تو شیطان چونکہ رمضان کے مہینے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے, اس لیے آپ کا صرف ایک ہی دشمن ہے جس کو آپ نے بیٹل کرنا ہے. سو اف دیر از اینی ٹائم ان دا منتھ, ان دا ہول ایئر ایکچولی, پورے سال میں اگر کوئی وقت ہے کسی برائی کو چھوڑنے کا تو وہ رمضان کا مہینہ ہے. تو میری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب سے ہماری عبادات, ہماری قیام اللیل, ہمارے روزے, ہمارے صدقہ خیرات سب کچھ قبول فرمائے, اور ہم سب کو دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.